اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ اور سامعین اکرام، آج میرے تقریر کا عنوان پیغمبر اسلام اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت، میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بصیری سے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علامہ بصیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھی لے کر آئی تھی۔ تو کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھی میں بھی یوسف خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضور نبی چلتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے، قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے، قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے، قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے، قرآن بولتا ہے۔ محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے۔ نبی مسکراتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے، قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک قاعدہ قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ میں نے تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تو کوئی جوان، کوئی کتب، کوئی ابدال آپ کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوا۔ ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی معاہدے کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ شاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ میرے دوستو، پانی کا چشمے کا نکلنا قریب قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوال سے ہم سبھی لوگ یہ دعا کریں گے وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت محمد اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر کے دونوں جہاں میں ہم پناہ کریں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔